बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। और पाकिस्तान में एक ख़ास सहाफ़ियों के ग्रोह ने एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि लोग तहरीक इंसाफ के साथ नहीं निकले, और जो क्लेम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है ये गलत है। शायद ये बंद कमरों में बैठकर, बंद कमरों में फैसला करने वालों के साथ बैठकर ये अपने तज्जिए दे रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर आप सेंसरशिप को उठाएं, पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स को मुकम्मल तौर पर इस एहतजाज को कवर करने की इजाज़त दें, पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की बंदिश को ख़त्म किया जाए, पाकिस्तान में एक्स की पाबंदी को ख़त्म किया जाए, तो आपको लग पता जाएगा कि ये एहतजाज आपके घर में हो रहा है और लोग आप जिस तरह से इनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं आप करके देख लें, लेकिन ये आवाज़ ना दिखाने से दबेगी नहीं, बल्कि ये मज़ीद आवाज़ उभरेगी। और अब ये आवाज़ सिर्फ पाकिस्तान के तमाम शहरों से नहीं आ रही, बल्कि दुनिया के डिफरेंट टाइम जोन्स के अंदर इमरान खान का 24 नवंबर का एहतजाज फैल चुका है। दुनिया के 7 बरे-आज़मों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर, और अगर मैं ये कहूँ कि ये वोटर सपोर्टर का मामला नहीं रहा बल्कि ये हुब्बुल वतनी का मामला है, ये अपनी हकीकी आज़ादी का मामला है, ये पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का मामला है और पाकिस्तान को आज़ाद करवाने का मामला है। और इस मामले के अंदर अब ये मुकदमा पाकिस्तानी लड़ रहे हैं, तो व्यूअर्स ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहुत आगे निकल गई है, और वो लोग जो किसी सियासी जमात को फॉलो नहीं करते वो भी अब मैदान अमल में आकर इमरान खान की आवाज़ के साथ आवाज़ मिला रहे हैं, क्योंकि इमरान खान ओवरसीज कम्युनिटी ये समझती है कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है और इन तमाम चोरों लुटेरों की हुकूमत को अब घर जाना चाहिए। पिछले 77 बरसों में जितना आपने इस मुल्क को लूट लिया अब बस बहुत हो गया। अब पाकिस्तान में राज करेगी खल्के खुदा, ये नारा 7 बरे-आज़मों में इमरान खान की तहरीक का नारा बन चुका है और लोगों की ये डिमांड है। आज कुछ बीरबल पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर बैठकर ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें जी लोग नहीं निकले। ये एक ख्याल जो उनके जहन में किसी ने डाला और जिसको ये सच बनाकर पाकिस्तान की आवाम के सामने अपने तज्जियों की शक्ल में पेश कर रहे हैं, ये ख्याल अब ख्याल ही रहेगा। और जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं व्यूअर्स, मैं आपको इस धरने के और एहतजाज के हवाले से बता देता हूँ। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग और जितने भी काफ़िले KPK से चले और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से चले हैं, उनका रुख इस्लामाबाद की तरफ है। और इस एहतजाज को और लोगों को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया, कंटेनर्स खड़े किए गए, गाड़ियों के काफ़िलों को लाकर पुलों के ऊपर आपने एक तरह से उन पुलों को जो है वो बंद कर दिया, लेकिन लोग इन तमाम रुकावटों को अबूर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अब बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि ज़बरदस्त किस्म की शेलिंग होगी, इस वक्त भी ज़बरदस्त किस्म की शेलिंग हो रही है, लेकिन लोग पीछे नहीं हट रहे। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये हुई है, दुनिया भर में जहाँ जहाँ एहतजाज हुए इसकी भी मैं आपको मुकम्मल अपडेट दूंगा और तफसील के साथ आपको बताएंगे कि लंदन में क्या मनाजिर थे। और मैंने पिछले 17 बरसों में, जब से मैं बरतानिया के अंदर मौजूद हूँ, मैंने इन 17 बरसों में तहरीक इंसाफ हो या पाकिस्तान की दीगर जमातें हों, उनके धरने और एहतजाज किस तरह के देखे और उसका एक कंपैरिजन भी आपके सामने रखेंगे। और फिर आपको आज की इस नशिस्त के अंदर ये भी बताएंगे कि ओवरसीज कम्युनिटी को वोटिंग का हक आखिरकार क्यों नहीं दिया गया, किन ताकतों ने ये नहीं किया, इसका जवाब भी आज आपके सामने आ जाएगा। पाकिस्तान के अंदर व्यूअर्स, हुकूमत की ये भरपूर कोशिश है कि तहरीक इंसाफ को दोबारा अंगेज किया जाए। पाकिस्तान के अंदर हुकूमत और उनके प्यार करने वाले मुसलसल राब्ता कर रहे हैं, लेकिन ये राब्ते अब मुनक़ता हो चुके हैं। रुकावटें खड़े कर कर इन राब्तों को हमेशा के लिए मुनक़ता कर दिया गया। आज इस एहतजाज की, इस रैली की, जिसे लीड कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर और उनके साथ कंटेनर के अंदर बुशरा बीबी भी मौजूद हैं। इसकी खासियत ये थी कि आज वो चेहरे हमने देखे जो इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़िलों में नज़र नहीं आते। कुछ शरारती अनासिर ने यह कोशिश ज़रूर की कि अली अमीन गंडापुर की पुरानी वीडियो को पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया और कहा कि देखें अली अमीन गंडापुर
ورکر سے لڑ رہے ہیں کہ بھائی میں ریسٹ ہاؤس جا رہا ہوں, چائے پی کے واپس آ جاؤں گا. تو اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی جا رہی. لیکن خصوصیت یہ تھی کہ آج ہم نے پاکستان کے سابق صدر عارف علوی کو بھی تحریک انصاف کے لوگوں کا, عوام کا حوصلہ بنتے ہوئے دیکھا. ہم نے تحریک انصاف کی قیادت کو آگے بڑھ کر عوام کے ساتھ شیلنگ کو فیس کرتے ہوئے دیکھا. اور بشریٰ بی بی کی یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو انہوں نے کہا کہ اگر لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ آ سکتے ہیں تو پھر عمران خان اپنی فیملی کے ساتھ, ان کی فیملی اس احتجاج میں کیوں پیچھے رہے گی. انٹرنیشنل میڈیا پاکستان میں پہنچا ہے اور اس انٹرنیشنل میڈیا نے آج پاکستان کے میڈیا کو آئینہ دکھایا. عام طور پر میڈیا رپورٹ کرتا ہے حالات کو اور دونوں طرف کا ورژن لیا جاتا ہے, لیکن پاکستان کا میڈیا لاپتہ ہے. اسے شاید سزائے موت ہو چکی ہے اور پھانسی پر شاید اس میڈیا کو لٹکا دیا گیا. یہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا. لاپتہ کا لفظ نا چھوٹا ہے, ان کو گمشدہ کہنا چاہیے. پاکستان سے باہر دنیا بھر کے جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں اس نے اس پورے جو ایپیسوڈ ہوا پاکستان کے اندر, جو ایونٹ اس وقت جاری ہے, اس کو کور کیا ہے جی. اور بی بی سی نے رپورٹنگ کی اور پاکستان کے تمام میڈیا ہاؤسز کو پیچھے چھوڑ دیا. مجھے آج کوئی ایک چھوٹی سی بھی, یعنی ایک چھوٹا سا او سی ویو بھی ہمیں چلتا ہوا پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پر نظر نہیں آیا. بی بی سی پاکستان پہنچا جی اور انہوں نے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے اپنی رپورٹ کے اندر کیا لکھا. بی بی سی لکھتا ہے جی کہ عمران خان's PTI party begins march on Islamabad. The BBC reports on the massive protests across Pakistan, highlighting the unprecedented number of people in the streets. The voice of the nation is loud and clear. This is a movement too big to silence. سر یہ گورا میڈیا لکھ رہا ہے کہ آپ اب اس جو کمپین ہے, جو یہ موومنٹ ہے, جو یہ تحریک ہے, اسے آپ خاموش نہیں کروا سکتے. پاکستان کے اندر سینسرشپ کا اس وقت ایک سامنا ہے میڈیا کو, لیکن اس کے باوجود باہر کا میڈیا, اسے آپ کیسے روکیں گے؟ یہ جو خاتون جس نے اسے رپورٹ کیا, کیا پاکستان کے اندر طاقتوں میں اتنی ہمت ہے کہ اس کو غائب کر دیا جائے؟ دنیا کو آپ اپنا امیج دکھانے سے روک نہیں سکے. شہر جو کنٹینر سٹی میں کنورٹ ہو چکا, بیلاروس کا صدر پاکستان میں لینڈ کر چکا, دنیا دیکھ رہی ہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. اور انہوں نے بھی, جو گورے کا کیمرہ تھا اس نے بھی کلوز شاٹس بنا کر دنیا کو دکھایا کہ دیکھیں کنٹینر, دیکھیں پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ڈی چوک میں. اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جہاں پر جمہوریت صرف برائے نام ہے. جمہور آپ کو نظر نہیں آئے گا بلکہ لوگوں کا غرور نظر آئے گا. یہ جو کنٹینرز بڑے بڑے اونچے اونچے آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ کنٹینرز کسی کے غرور کی علامت ہو سکتا ہے, استارتاً یہ علامت ہے, لیکن جمہور آپ کو لاپتہ نظر آئے گا. یہ پاکستان کا میڈیا نہیں دکھا رہا بلکہ باہر کا میڈیا اسے رپورٹ کر رہا ہے. اب آپ کیسے روکیں گے؟ ہری پور سے قافلے چلے, KPK سے قافلے چلے, آپ بلوچستان سے قافلے چلتے ہیں, انہیں شیلنگ کا سامنا کرنا پڑا. کالا باغ ڈیم کے پاس یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ سب کچھ ہوا لیکن پاکستان کا میڈیا اسے رپورٹ نہیں کر رہا. باہر کے میڈیا نے اسے رپورٹ کیا. اور ویورز, اسلام آباد کی سڑکوں پر تحریک انصاف کے ورکرز کچھ ہی دیر میں ہوں گے, اور حکومت جس طرح سے فسطائیت اور پولیس کو استعمال کر رہی ہے, آپ کر کے دیکھ لیں, آپ کے پلے جو ہے وہ کچھ نہیں آئے گا. ویورز, اب یہ گیم کس طرف جائے گی اس پر بھی آگے چل کر بات کریں گے, لیکن پہلے آپ کے سامنے جو دنیا کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے پاکستان کے حالات کے حوالے سے. اس کے ساتھ ساتھ جی یہ جو آپ کا چینل 4 ہے برطانیہ کا, اس نے بھی اسے رپورٹ کیا ہے. اور عام طور پر جو برٹش میڈیا ہے وہ پاکستان کے حالات کو اس نظر سے نہیں دیکھتا جس طرح سے پاکستان کا عام آدمی دیکھتا ہے, لیکن کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل موومنٹ بن چکی ہے اور دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اگر عمران خان پاکستان تحریک انصاف کا جو روح رواں ہے, جو کال دیتا ہے, تو دنیا اسے کیسے اس کے اوپر لبیک کہتی ہے. میں نے آپ کو نا بہت پہلے ایک بات کہی تھی کہ جب بھی آپ نے پاکستان کے حالات کو اب دیکھنے نا پچھلے ایک برس میں, تو دنیا عمران خان کی نظر سے دیکھتی ہے. جب بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید دنیا کرے گی تو وہ عمران خان کی نظر سے اس تنقید کا جائزہ لے گی. خان صاحب نے پچھلے جو ایک برس کے اندر متعدد ٹیلی ویژن چینلز کو, دنیا کے بڑے بڑے اخبارات کو انٹرویوز دیے, تو ان میں سوالات پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے متعلق تھے. پاکستان میں جمہوریت کس طرح سے پنپ رہی ہے, دم توڑ رہی ہے. اس جمہوریت کو عمران خان نے اپنے الفاظ کے ذریعے پاکستان سے باہر دنیا تک پہنچایا. پاکستان کے اندر بنیادی انسانی حقوق کو کس طرح پامال کیا جا رہا ہے, عمران خان نے اپنے جوابات کے ذریعے دنیا کو بتایا. عمران خان نے
ایک रेजिस्टेंस की अलामत बनकर दुनिया को बता दिया कि अब बहुत बहुत हो गया और अब हम इस फस्तायत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एंड दिस इज अ न्यू डे इन पाकिस्तान, जब लोग सड़कों पर इस वक्त मौजूद हैं। व्यूअर्स, ड्रॉप साइड न्यूज ने भी इसे रिपोर्ट किया। मैसिव प्रोटेस्ट बाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्टर्स are underway following the jailed former Prime Minister Imran Khan call for a nationwide movement. The protests are converging on Islamabad, with authorities locking down the capital, using shipping containers and the internet, the sanction imposing Section 144, barring public gatherings for 2 months, roads, internet, railway connecting major cities like Lahore, Rawalpindi and Faisalabad are heavily restricted. Education institutions, आपको पता है कि रावलपिंडी के तमाम जो स्कूल्स हैं उनको बंद कर दिया गया है। और ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, बल्कि ये हर शहर में आपको सब कुछ जो है वो होता हुआ नजर आएगा। ड्रॉप साइड न्यूज़ ने जी से रिपोर्ट किया और फिर इसके बाद जो दीगर दुनिया के बड़े बड़े आउटलेट्स जो इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, इसकी भी एक मुकम्मल कहानी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। और दुनिया में जो बड़े बड़े सहाफ़ी हैं वो भी अपनी ट्वीट्स के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है इसको मुसलसल रिपोर्ट करें। माइकल कुगलमैन की जी एक ट्वीट थी जिसमें वो कहता है कि लोगों का ये ख्याल था, मैं आपको उसका तर्जमा और क्रक्स आपके सामने रख देता हूँ क्योंकि अंग्रेज़ी में हमारे दोस्त जो हैं बात लंबी हो जाएगी। उसका क्रक्स ये था कि लोगों ने ना इमरान खान को, द पावर कॉरिडोर्स, जो ताकत का मिंबा समझे जाते हैं, जो सेंटर ऑफ पावर है, उन्होंने इमरान खान को ना अंडर एस्टिमेट किया। उनका ख्याल था कि इमरान खान का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। उनका ख्याल था कि एक शख्स को जो जिसका नाम इमरान खान है, अगर हमने इसे जेल में डाल दिया तो लोग भूल जाएंगे 9 मई का वाकया हुआ, वो सही था, दुरुस्त था, गलत था जिसने किया। इमरान खान अपने बयानात के अंदर मुतअद्दिद दफ़ा कह चुके हैं कि उन तमाम लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए और इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। वर्ष माजी के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने आप को डिस्टेंस किया, जुल्फ़िकार, ये जो पूरी एक मूवमेंट थी, और इन लोगों को सज़ा दी जाए। इमरान खान ये कह चुके हैं कि अगर हमारे लोग मुलविस होंगे तो हम इनको निकाल देंगे, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में बैठे हुए बीरबल मुसलसल ये बयानियां बनाने की कोशिश करते हैं कि तहरीक इंसाफ का इससे ताल्लुक है। आप ये सब कुछ कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद आपको आपके मुमकिन नताइज जो वो नहीं मिलते। लोगों का ये ख्याल था, माइकल कुगलमैन की अगर आप नज़र से देखें जिसने ये ट्वीट किया, कि इमरान खान को जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही थी लोग भूल जाएंगे, लेकिन कौम नहीं भूली और अंडर एस्टिमेट किया गया। जो वर्ड उसने यूज़ किया ना कि अंडर एस्टिमेट, और अब उन्हें होश आ जाएगा, समझ आ जाएगी कि असल जो ताकत है वो इमरान खान है और हमें इसके साथ टेबल पर बैठना है। ये टेबल लगेगा, आज लगे, 3 दिन बाद लगे, 3 महीने बाद लगे, ये टेबल लगेगा। एक तरफ इमरान खान होगा और दूसरी तरफ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट होगी जिनके पास इस वक्त असल ताकत है। लेकिन अवाम ने निकल करना ये साबित कर दिया है कि असल ताकत पाकिस्तान की अवाम है। और ये कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं है, बल्कि दुनिया के हर कोने से आपको सिर्फ एक ही कहानी मिलेगी, हर शख्स की ज़ुबानी एक ही कहानी, और वो इमरान खान की है। और सलीमा खान ने भी एक ट्वीट किया है। मैं चाह रहा था कि पहले मैं आपको एक ओवरऑल पिक्चर आपके सामने रख दूं, दुनिया के मीडिया हाउसेस क्या कह रहे हैं। कमाल हैदर, आई हैव मेट द जेंटलमैन इन पाकिस्तान। जब अताबाद लेक बनी थी, आपको याद होगा, लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में अताबाद झील बनी, तो मैं 2 महीने वहाँ पे रहा और हमने रिपोर्ट किया। तो मेरी कमाल हैदर के साथ मुलाकात हुई और बड़ी लंबी हमारी सिटिंग्स भी हुई। अल जज़ीरा के लिए रिपोर्ट करते हैं और इनकी रिपोर्टिंग को अगर देखा जाए तो बड़ी नपी तुलिंग इनकी सहाफ़त है, एग्जैजरेट नहीं करते। हुकूमत का असल चेहरा आज उन्होंने दिखाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पर स्टैंड करती है और पाकिस्तान की आवाम किस तरह सड़कों पर निकली है। ये भी एक इंटरेस्टिंग इनकी नज़र से अगर हम देखें पाकिस्तान के आज के हालात को। अल जज़ीरा के लिए रिपोर्ट कर रहे थे और वो ये कहते हैं कि इस्लामाबाद इज़ ऑन अ हाई अलर्ट एज द कैपिटल ब्रेसेस फॉर अ मैसिव मार्च बाय द सपोर्टर्स ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान. Thousands are rallying, demanding his release and calling for justice after months of political turmoil and intensified crackdowns. Streets are barricaded, tension is palpable, and the call for the freedom grows louder. The nation watches as the struggle for democracy and accountability reaches a critical juncture. अच्छा, ये डेमोक्रेसी के लफ्ज़ से मुझे याद आ गया, शाहजेब खानज़ादा साहब जो हैं वो आज टेलीविज़न पर बैठे हुए थे और वो हमें भाषण दे रहे थे इमरान खान किस तरह से पाकिस्तान की सियासत के अंदर अपना किरदार अदा करते हैं और वो डेमोक्रेसी के रास्ते नहीं आए बल्कि किसी की
منظور نظر تھے اور کسی کی شفقت کا نتیجہ ہوا اور ان کو ایک حکومت جو ہے مل گئی ہے. اچھا میں نے اس سٹوری کو بائی نہیں کرتا. ایک تو سر یہ ڈیموکریسی ہوتا ہے, ڈیموکریسی نہیں ہوتا, چونکہ آپ نے جس انداز میں اپنا تجزیہ پیش کیا تو آپ کے منہ سے ڈیموکریسی اچھا لگتا ہے, لیکن یہ ڈیموکریسی نہیں ہے, ڈیموکریسی ہے. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بینیفیشری ہیں پاکستان کے طاقتور حلقوں کے. میں اس تھیوری کو مانتا ہی نہیں ہوں. میں کمال حیدر پہ بھی واپس آؤں گا کیونکہ مجھے یاد آ گیا تو یہ بات نقطہ بہت ہی اہم ہے اور آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے. میں اس بات کو مانتا ہی نہیں ہوں. آپ بھی اتفاق کریں گے عمران خان وہ لیڈر ہے جی جس نے اپنی حکومت کو قربان کیا. امریکہ سے خط آ گیا تھا نا, عمران خان اگر چاہتا تو وہ کسی کے پاؤں پکڑ لیتا, کہتا کہ جانے دو میری حکومت کو بچا لو. لیکن عمران خان نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے کہا یہ پڑی ہے حکومت, اسمبلیاں توڑ رہا ہوں, میں جا رہا ہوں. اسمبلی ٹوٹ گئی تھی. پھر کس کو خیال آیا کہ یار اگر عمران خان ان حالات میں پاکستان کی عوام کے پاس چلا گیا تو ہمارا کیا ہوگا, میری ایکسٹینشن بھی رہ جائے گی, میں نے جو کھیل کھیلا ہے کسی کے کہنے پر اس کا کیا بنے گا. لوگوں نے اور امریکہ نے یہ بھانپ لیا تھا. جنرل باجوہ کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ اگر عمران خان پاکستان کی عام آدمی کی عدالت میں چلا گیا وہاں سے تو فیصلہ ہمارے خلاف آ گیا. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو جب خان صاحب نے وہ خط لہرایا تھا نا تو ایک جمع غفیر تھا, لوگ ہزاروں کی تعداد میں, جو فگرز تھے وہ ان کے سامنے بہت ہی اوور ویلمنگ تھے اور ان کو پتہ لگ گیا کہ بھائی اس کو روکو, ریورس کرو, عدالت کو کھلواؤ. عدالت کھلی, راتوں رات قافلے عدالت کی طرف جو ہیں وہ جاتے ہیں ججز کے, ان کو پروٹوکول ملتا ہے. اندر پہلے سے ہی بند عدالتوں میں الیکشن کمیشن اور یہ سارے لوگ, اٹارنی جنرل لوگ, سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. کہاں سے آئے آپ کو یاد ہے. تو میں اس تھیوری کو اس لیے نہیں مانتا چونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ اگر عام آدمی کی عدالت میں خان صاحب چلے گئے تو فیصلہ وہاں سے ان کے حق میں آ جائے گا, لہٰذا دوبارہ سسٹم کو ریورس کریں. خان صاحب نے اپنی حکومت قربان کی, خان صاحب نے پھر اپنی حکومت قربان کی, ایک صوبے میں نہیں بلکہ 2 صوبوں میں. بہت آسان تھا, جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن ملتی. آج جنرل باجوہ بھی اپنی مدت ملازمت جو ہے پوری کر کے شاید ایک اور ٹینیور دیکھ رہا ہوتا اگر عمران خان کمپرومائز ہوتے. تو یہ کہنا کہ عمران خان کسی کے منظور نظر تھے اور کسی کی محبتوں کی وجہ سے وہ اس حکومت میں پہنچے, میں اس چیز کو بائی ہی نہیں کرتا اور نہ ہی کسی پاکستانی کو بائی کرنے کی ضرورت ہے. آج جو اسٹرگل ہے کر لینا ڈیل. آسان تھا نا کہ 8 فروری کے بعد دوبارہ موقع اللہ نے دیا کہ ہاتھ میں لا لو. سر تھینک یو ویری مچ فار یور سروس اینڈ دس از دا گورنمنٹ, بٹ ہی نیور ڈڈ دیٹ. یہ ہے عمران خان اور یہ ہے ڈیموکریسی, ناٹ ڈیموکریسی. شاہ زیب خازندہ صاحب جو آپ نے لفظ استعمال کیا ڈیموکریسی, عمران خان کو پتہ ہے کہ آپ کی ڈیموکریسی ہے اور عمران خان کے لیے ڈیموکریسی ہے. اچھا جی, یہ پی ٹی آئی کا کمال حیدر ہیز گیون اے ویری گڈ پکچر آف پاکستان. یہ جو خاموشی ہے اب آپ کو جو باہر کا میڈیا ہے وہ بھی اس سے رپورٹ کر رہا ہے. ابھی بھارت کی طرف میں نہیں آیا, وہاں پہ خیر کافی کچھ ہوا ہے, اس طرف ابھی ہم نہیں آئے, لیکن باہر کے میڈیا نے اسے مکمل طور پہ رپورٹ کیا. اسٹیو ہینکس نے جی دا ویسٹ منسٹر لنڈن پی ٹی آئی سپورٹرز دا فری کیپٹن پاکستان, ایسی ٹویٹس بھی ہمیں اس وقت مل رہی ہیں. میں کچھ لوگوں کے نام جلدی سے لوں گا چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے, لیکن آئی تھنک وی شوڈ کم بیک ٹو کہ پوری دنیا میں کیا ہوا. جی دنیا کے 7 براعظموں, لوگ کہتے ہیں جی 6 براعظمیں کیونکہ ایک انٹارکٹیکا بھی ہے, وہاں برف ہی ہے, لیکن وہاں بھی اگر آپ جا کر دیکھیں گے نا تو وہاں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی پاکستانی پی ٹی آئی کا سپورٹر جو ضرور ملے گا. فلوریڈا یو ایس اے, نیو یارک, اس کے علاوہ واشنگٹن ڈی سی کے اندر, کینیڈا میں, اوٹاوا میں, جہاں بھی پاکستانی ہے, ان 2 ملکوں میں آپ کو بڑی تعداد میں لوگوں کے احتجاج ریکارڈ ہوئے ہیں. جی نیوزی لینڈ آکلینڈ کے اندر احتجاج ریکارڈ ہوا, فرانس کے اندر لوگ سڑکوں پر نکلے, احتجاج انہوں نے ریکارڈ کروایا. لندن میں آخر میں آتا ہوں, برسلز کے اندر احتجاج ریکارڈ ہوا ہے, جاپان میں احتجاج ریکارڈ ہوا ہے, یونان کے اندر احتجاج ہوا ہے, سویڈن کے اندر احتجاج ہوا ہے, سڈنی میں احتجاج ہوا, جرمنی میں ہوا ہے, آسٹریلیا کے اندر بڑا زبردست قسم کا احتجاج لوگوں نے ریکارڈ کروایا چونکہ وہ ٹائم زون میں ہمارے سے پیچھے چل رہا ہے, تو وہاں پہ احتجاج ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جی اٹلی کے اندر وہ سڑک دیکھنے والی تھی جہاں پر لوگ ہزاروں کی تعداد میں مارچ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ احتجاج آج ایک کہانی ہمیں بتا رہا ہے, ایک ایسی سازش سے پردہ اٹھا رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق کیوں نہیں دیا گیا. اس لیے نہیں دیا گیا نا, مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے, یہ خان صاحب کی حکومت کے دنوں کی بات ہے, یہاں پر نا ایک سٹڈی کروائی گئی اور نون لیگ والے نا ہم سے
رابطے میں رہتے تھے، پوچھتے تھے اچھا کیا ہو رہا ہے. اور یہ اسٹڈی شبیر ہمارے بڑے ہی پیارے دوست ہیں جی آسٹریلیا سے. پچھلے دنوں ان کی فیملی کو بھی جو ہے وہ ایک طرح سے ٹارگٹ کیا گیا اور کچھ ان کی آڈیو کالز بھی سامنے آئی جس میں وہ مخاطب ہیں کسی شخصیت کے ساتھ، اور پھر جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھا بھی ہے. وہ اسٹڈی ہوئی اور اسٹڈی کے اندر یہ ثابت کیا گیا کہ اوورسیز کمیونٹی جو ہے وہ کس طرح سے کسی بھی الیکشن کا پاسا پلٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے. تو یہ جو سوئنگ سٹیٹس والا کانسیپٹ آپ امریکہ میں دیکھتے ہیں نا، یہ وہی کانسیپٹ تھا جس بنیاد کے اوپر لوگوں میں ایک کھلبلی مچ گئی کہ اگر اوورسیز کمیونٹی کا ووٹ عمران خان کو جائے گا، چونکہ ہے ہی اسی کا ووٹ، آپ کو پتہ لگ گیا کہ آج جو احتجاج تھا، تو ہم کس طرح سے ان کو روکیں گے. تو انہوں نے طریقہ یہ نکالا کہ ان کو ووٹ نہیں دینا، حق نہیں ملے گا. اور جو خان صاحب نے اپنے دور میں جو کام کیا تھا اور جو چاہتے تھے کہ الیکٹرانک مشینز آئیں اور اوورسیز کمیونٹی کو ووٹنگ کا حق دیا جائے، وہ ملا ہی نہیں. اور پھر اس کے اندر کچھ لیکونز بھی تھے، اس کو اگر اسٹڈی کر لیا جاتا تو حالات ڈیفرنٹ ہوتے. بشرا بی بی کنٹینر پہ آئی اور انہوں نے اعلان کیا کہ آپ آگے بڑھیں، ہم نے ڈی چوک پہنچنا ہے، جلدی پہنچنا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو اپنی اس احتجاجی تحریک کا جو رخ ہے وہ جلد سے جلد ڈی چوک پہنچ کر جو ہے اگلے مرحلے کی طرف بڑھنا چاہیے. اسٹریٹجی بڑی کلیئر ہے، اگر آپ آہستہ آہستہ آگے پہنچیں گے تو شاید مشکل ہو جائیں. ویورز، اب آ جاتے ہیں لندن کی طرف. میں نے اپنے 17 سال کے 17 years of my stay in England میں نے کبھی بھی اتنا بڑا احتجاج پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے نہیں دیکھا. ہم کشمیر کے حوالے سے بہت سارے احتجاج دیکھتے ہیں، لیکن اس احتجاج نے اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ ہے جہاں پر برطانیہ کے کونے کونے سے لوگ پہنچے. میں آپ کو ایک حقیقت بتاتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے برطانیہ کے حوالے سے. میں لاسٹ احتجاج میں گیا تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ان کے درمیان دھڑے بندی بہت زیادہ ہے اور یہ دھڑے بندی اس تحریک انصاف کو کھوکھلا کر رہی ہے. تو آج وہاں پر کیا ہوا، دھڑے بندی ہمیں نظر آئی لیکن کال عمران خان کی تھی. سٹیج آج 2 بنے ہوئے تھے لیکن کال عمران خان کی تھی، اور عمران خان کی کال کے اوپر لوگوں نے باہر نکل کر اس دھڑے بندی کو نہیں دیکھا کہ کون کس دھڑے سے تعلق رکھتا ہے، وہ سب لوگ آج اکٹھے ہو گئے اور عمران خان کی کال پر لوگ وہاں پر آئے. 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پر جو وہاں پہ جو منظر تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. عام طور پہ ایک جگہ مخصوص ہے جہاں پہ لوگ احتجاج کرتے ہیں، لیکن آج پتہ یہ چلا کہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ بالکل جو گیٹ ہے جہاں پہ پرائم منسٹر کی ریزیڈنس کو جو راستہ جاتا ہے وائٹ ہال کے سامنے بالکل ساتھ والی جو بلڈنگ ہے جو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کو راستہ جاتا ہے، وہاں پر پولیس کی بھاری نفری موجود تھی اور نفری کو مزید منگوانا پڑا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کی سیفٹی کو دیکھتے ہوئے. اور عام طور پہ سڑک ٹریفک چل رہی ہوتی ہے لیکن اس کو بھی بعد میں بند کر دیا گیا کیونکہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر جو وہ جمع ہو گئے. تو یہ ویژولز میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے. تو شاباش لندن، شاباش یو کے. پاکستان تحریک انصاف نے اپنے اختلافات کے باوجود یہاں پر عمران خان کا جو جھنڈا ہے جو علم ہے اسے بلند کیا. لوگوں کے اختلافات بہت شدت سے ہمیں یہاں پر نظر آتے ہیں جب ہم ان کی ٹویٹس دیکھتے ہیں، جب ان سے بات کرتے ہیں. بہت زبردست قسم کی گروپنگ ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے، میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں ہر بندے نے ایفرٹ کی ہے. اٹلی کا احتجاج بڑا زبردست تھا جی، شاباش اٹلی. اور پھر شاباش انگلینڈ، چونکہ اتنی بڑی تعداد میں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ لوگ ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج تو وہ لوگ جو ایک خاص قسم کی رپورٹنگ کرتے ہیں جو شاید ان کی مجبوری بن چکی ہے، اس مجبوری کے تحت جو آپ کچھ کہتے ہیں وہ آج مجبوری بھی بول پڑی کہ اس سے بڑا احتجاج ہم نے برطانیہ کی سڑکوں پر 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے جو ہے وہ نہیں دیکھا. اور جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں مجھے بہت سارے میسیجز امریکہ سے موصول ہو رہے ہیں اور یہ ڈس آنیسٹی ہوگی کہ اگر میں آپ تک یہ پیغامات نہ پہنچاؤں جو ہم نے آپ کو اپنا نمبر دیا ہوا ہے. کینیڈا میں جی اس وقت ایک بڑا احتجاج لوگ کر رہے ہیں اور یہ پکچرز جو ہیں وہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی جو لائیو سٹریمنگ سروسز ہیں اس کے اوپر دیکھ بھی سکتے ہیں. انٹرنیٹ پاکستان میں تو بند ہے لیکن دس میسیج از اوبویسلی گوئنگ اکراس دا گلوب. پھر عاطف خان جنہوں نے بہت کوششیں کی ہیں امریکہ کے اندر اور پاکستان تحریک انصاف کا پیغام پہنچانے میں، جو OIC چیپٹرز ہیں بہت زیادہ آپ کو ایکٹیو نظر آتے ہیں. تو عاطف خان از ون آف دیم. اور جتنی بھی لابنگ کی گئی ہے فار دا ریلیز آف عمران خان ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے، تو عاطف خان کا ایک بڑا کردار ہے. سجاد برکی از اندر نیم فرام امریکہ.
उन्होंने ये एक जो फुटेजेस मेरे सामने है, हाउ कुड इट बी पॉसिबल फॉर आवर लीडर इमरान खान टू कॉल एंड फॉर ह्यूस्टन नॉट टू रिस्पॉन्ड, दिस इज़ द बिगेस्ट कार रैली ह्यूस्टन हैज़ एवर सीन। तो वहाँ पे एक कार रैली जो है उसका बाकायदा तौर पे इनेकाद करवाया गया। स्टीव फ्रैंक्स ने लिखा जी, द गुड ओल्ड डेज, फ्री कैप्टन पाकिस्तान नाउ, और उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की और उसके साथ इमरान खान की एक वीडियो जो है वो शेयर की गई। फिर पीटीआई यूएसए ऑफिशियल से एक ट्वीट ये किया गया है, द इमरान खान इज़ वाइडली recognized as a prisoner of conscience who is being prosecuted by illegitimate authoritarian regime. Pakistan Americans in Washington DC were joined in their protests around the United States Capitol by the members of the local community. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जी कि when you are living in a community, आपके इर्द गिर्द गोरे भी हमसे भी पूछते हैं। मेरे जो साथ जो गोरा रहता है, he is 85 years old, और वो हमेशा मुझसे पूछेगा कि I remember इमरान खान when he was playing cricket here, चूँकि वो क्रिकेट का दीवाना है तो वो मुझसे हमेशा इमरान खान के हवाले से पूछता है। तो दिस इज़ व्हाट ओवरसीज कम्युनिटी इज़ ऑल अबाउट। जब आप लोकेलिटी में रहते हैं तो लोग आपसे सवाल करते हैं। अच्छा, इसके अलावा व्यूअर्स और भी बहुत सारी खबरें, इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि वीडियो काफ़ी लंबी होगी। अगली वीडियो में आपके साथ हम ये शेयर करेंगे। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से भी लोगों ने शिरकत की है। इसके अलावा आयरलैंड में दिस इज़ समथिंग रियली इंटरेस्टिंग, आयरलैंड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में आई, यूनान के अंदर तहरीक इंसाफ मैदान में आई। और मेरे लिए इंटरेस्टिंग आयरलैंड है बिकॉज आयरलैंड के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस तरह से निकलना ये बहुत बड़ी अनहोनी है और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। तहरीक इंसाफ, जस्ट इमेजिन करें ओवरसीज़ कम्युनिटी का अगर वोट होता तो हुकूमत इमरान खान की अब कई बरसों तक रहनी थी और हमेशा जो ओवरसीज़ कम्युनिटी उन्होंने वोट इमरान खान को ही देना था। तो ये एक वजह बनी। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।